السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. مخصوص نشستیں آئین کے مطابق صرف ان جماعتوں کو ملتی ہیں جو کامیاب ہو کر پارلیمان میں آئیں. الیکشن کمیشن کے باہر نون لیگی رہنما اعظم ندی طارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. بڑا اہم یہ کیس ہے، آج بھی اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ آئین اور قانون کے تحت کیا یہ نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل ظاہر ہے جنہیں ایک بھی نشست نہیں ملی، لیکن چونکہ آزاد ارکان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی، اب انہوں نے سب نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے. آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا آئین اور قانون کے حوالے سے کیا یہ نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی. کیونکہ جو اس وقت سرکاری موقف جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف آئین کی پامالی کی کوشش کر رہی ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا چونکہ اپنی نشست پر بھی الیکشن نہیں لڑا انہوں نے، اور زور زبردستی کر کے مخصوص نشستیں لینے کی سازش کر رہے ہیں. اس پر کیا آئین و قانون کہتا ہے، اس پر ہمارے معروف قانون دان بیرسٹر علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. کیا کہیں گے، آئین اور قانون کیا کہتا ہے سر کہ ایک پارٹی جو الیکشن میں حصہ ضرور دیا، کوئی نشست نہیں ہے ان کے پاس، لیکن دوسرے لوگ اس میں شامل ہوں تو پھر ان کو مل سکتی ہیں مخصوص نشستیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے ابھی آپ نے اعظم نذیر طارڑ صاحب کی بات کی. میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی وکالت جو ہے آج کل کورٹس میں کر رہا ہوں، مگر میرے خیال میں جو ایک آئینی ایکسپرٹ کے طور پہ یا قانونی ایکسپرٹ کے طور پر انسان کو رائے دینی چاہیے، دیٹ شل ناٹ بی سرکموینٹڈ بائی ہز پولیٹیکل افیلیشنز. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو میری آئینی قانونی رائے میں پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے تو بھی میرے خیال میں اپنی جو رائے ہے وہ مجھے پراپرلی دینی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے پھر آپ سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میں اس بات پہ رائے نہیں دیتا. بالکل. تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان کی کتاب اٹھائیں اور اس کے اندر آرٹیکل 51 کو کھولیے، اس کے بعد آرٹیکل 51 کے سب آرٹیکل 6 کو کھولیے، تو اس کے اندر ایک پرووائزو موجود ہے، اور وہ پرووائزو کہتا ہے that provided that for the purpose of this sub clause the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidate اور یہ important part ہے candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. تو یہ جو ایک 3 پرووائزو دن آئین میں کے اندر موجود ہے یہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ بے شک کوئی پارٹی کوئی بھی سیٹ نہ جیتی ہو، مگر اگر اس کی ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے، چونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس 3 دن کے اندر اندر اس کو جوائن کر لیتے ہیں، تو آئین خود کہہ رہا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اس کو ملیں گی. اچھا، اسی طرح جو الیکشنز ایکٹ آپ نے بنایا، کیونکہ جو ہے وہ آئین کے ساتھ ساتھ ان اکارڈنس ود لا چیزوں نے چلنا ہے، تو اس کا سیکشن 104 ہے، اور اس کا جو سیکشن 104 کا سب سیکشن 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if at any time the party list is exhausted the political party may submit a name for any vacancy which may occur thereafter and the provisions of subsection 1, 2 and 3 shall as nearly as possible apply to fill such vacancy. تو اگر کسی پارٹی جو ہے وہ لسٹ میں اس کا نام رہ جائے مگر اس کی نیومیریکل اسٹرینتھ بن رہی ہو، تو یہ آئین کی منشا ہے، قانون کی منشا ہے، اسپیشلی جب آپ اس کو آرٹیکل 17 کے رائٹ کے حساب سے دیکھیں کہ ان کو وہ ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. ہاں ظاہر ہے یہ ایک ضرور ایک اس کے اندر ایک بلاکیڈ ہے کہ وہ جو بھی لسٹ کے اندر نام ہو دے شیل بی ایلیجیبل ٹو بی ممبر آف دا نیشنل اور دا پروونشل اسمبلی، مگر ادروائز یہ ان کا رائٹ ہے. اور اعظم نذیر طارڑ کی بات سے صاحب کی بات سے نہ صرف میں ڈس ایگری کرتا ہوں بلکہ وہ جو ہے ایز اے قانون دان جس طرح ایک ورکر بن کر بات کر رہے ہیں میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آئینی قانونی رائے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ دینی چاہیے، اور جو چیز آئین کے اندر موجود ہے اس کو سرکموینٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں بڑی اہم چیز انہوں نے آج یہ کہا کہ دیکھیے ایک طرف تو یہ ظاہر قانونی معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں ہے، دوسری جانب پر بیرسٹر صاحب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جی بالکل جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں 3 دن میں، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستیں انہیں مل جائیں گی. لیکن یہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں یہ تو ظاہر ہے خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایک پارٹی سے اگر دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے حصہ نہیں لے سکے وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی حصہ لے رہی تھی نہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فہرست دی تھی،
اور نہ ہی وہ جیتنے میں کوئی کامیاب ہوئے ہیں. اب انڈیپینڈنٹ دوسری پارٹی کے لوگ شامل ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ جی اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ جی. آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, اس کے بعد ان کا یہ رائٹ تھا کہ وہ 3 دن کے اندر کوئی پارلیمنٹری پارٹی ایسی ہی جس کو سمبل الاٹ ہوا ہوا تھا وہ جوائن کرتے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کر لیا. اب چونکہ انہوں نے جوائن کر لیا تو ایک طرف آپ لیگیلٹی کو چھوڑ دیجئے, ایک طرف آپ پالیٹکس کو چھوڑ دیجئے. ہاں پالیٹکس پہ آپ کوئی آبجیکشن اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائیے, مگر لیگلی سپیکنگ, اور ظاہر ہے پالیٹکس کے اپنے ڈائنامک ہیں کہ ایک پارٹی سے آپ نے اس کا سمبل لے لیا اور ملک میں جو الیکشن ہوئے اس کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہے, ایک پارٹی کے الیکشن کی اس حد تک اسکروٹنی کر دی. مگر اگر آپ لیگل سائڈ پہ اس کو دیکھیے علی سرور صاحب تو بات بڑی سمپل ہے کہ یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جوائن کریں یا نہ کریں. اگر انہوں نے جوائن کر لیا تو قانون کے اندر وہ تمام پروٹیکشن, وہ تمام جو پرکس اور بینیفٹس ہیں جو اس جوائننگ کے نتیجے میں ملتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, جس کے اندر ریزرو سیٹس بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بیرسٹر صاحب کیا یہ ضروری ہوتا ہے آئین اور قانون کے تحت کہ جی کوئی بھی پارٹی جو حصہ لے رہی ہے ان کو پہلے سے مخصوص رشتوں کے لیے ایک فہرست دینی پڑتی ہے کہ جی یہ 20 25 30 جو بھی لوگ ہیں اتنی رشتے ہمیں مل جائیں گی تو یہ نام ہے, ان کو ہم نومینیٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل نے تو مخصوص رشتوں کے حوالے سے فہرست نہیں دی. ہاں جی, میرے خیال میں جو کیس ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے, آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دا کیس اٹ سیلف, تو مجھے ایز اے گوسپل ٹروتھ آپ میری بات کو نہ لیجئے گا, مگر وہ چونکہ کوalition آف پارٹیز ہے تو اس کے تحت ان کا رائٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ بھی میں جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے آئین کے اندر اس کا جواب موجود ہے, اور وہ جواب یہ موجود ہے کہ جب کوئی جیت کے لوگ آئیں گے انڈیپینڈنٹس اور وہ پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس پارٹی کو بھی ریزرو سیٹس ملیں گی. تو جب آئین یہ بات کہتا ہے تو باقی تو ٹیکنیکلٹیز ول ہیو ٹو گیو وے علی سرور صاحب, بیکاز آئین جو ہے وہ سپریم ہے, اور آرٹیکل 8 جو آئین کا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ آئین کے راستے میں نہیں آ سکتا. اور یہ ہم روز جب پٹیشنز فائل کرتے ہیں تو ہم انہی گراؤنڈز کے اوپر یہ پٹیشنز فائل کرتے ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف الیکشن کمیشن کی صوابدید نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چونکہ آئینی معاملہ ہے تو جو آئین کہے گا, آئین سپریم ہے تو وہی دیکھا جائے گا. ایبسولوٹلی, اور الیکشن کمیشن کی تو ویسے کوئی ثوابدید نہیں ہے علی سرور صاحب. یہ ثوابدید جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں آئین پاکستان کو تو وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو حاکمیت کرے گا وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا, اور وہ اپنی یہ جو نائب داری ہے, یہ جو نائب بنے گا وہ بنے گا لوگوں کے ووٹوں سے. تو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, اور الیکشن کمیشن کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. الیکشن کمیشن کا اور کوئی کام نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھ لیا انٹلیکچوئل بھر کے بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے, ان کا ڈسکریشن ہے جی ملک کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جو عوام کی منشا ہے اس کو کاغذ پہ لے کے آئیں, اور تاکہ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ پھر اس ملک کو چلائیں. اچھا, یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو آج کہا کہ مخصوص رشتے آئین کے مطابق صرف ان جماعتوں کو ملتی ہیں جو کامیاب ہو کر پارلیمان میں آئیں, تو جماعتیں جو کامیاب ہو کر آئیں اس پہ زور ہے, تو ظاہر ہے جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی تو پھر بات نہیں ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ کامیاب ہو کر تو پارلیمان میں نہیں آئے ہیں, یہ لوگ تو انڈیپینڈنٹ ہیں اور برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے. اچھا جی, ونس اگین علی سرور صاحب, ونس اگین میں پہلے بھی یہ ایک چھوٹا سا ہی پرووائزو ہے, پہلے بھی میں نے پڑھا ہے, لیکن چونکہ آپ نے دوبارہ سوال کیا تو دوبارہ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 کا پرووائزو ہے. provided that for the purpose of this sub clause the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. تو جب آئین کے اندر کوئی چیز موجود ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بات جو ہے وہ دیکھیے آئین کی طرح لیکن اس میں پھینک دینی چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب اس میں دیکھیے 3 دن کے اندر ظاہر جوائن کرنا ہے اور پھر وہ مخصوص رشتے مل جائیں گی. اب آئین کی یا تو تشریح آپ کچھ اور کر رہے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنی منشا کے مطابق, یا وہ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق کچھ اور ہو رہی ہے.
آپ بھی ماشاءاللہ ایک معروف نام ہے پاکستان کا، ماہر قانون ہے، وہ بھی ہیں. تو یہ سر یہ پھر بتائیے نا تھوڑا سا کہ پھر آئین کی ان دفعات کو، ان شقوں کو پھر ہر وکیل جو ہے وہ الگ الگ کیوں تشریح کر رہا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے فیصلہ تو آخری پھر ظاہری ججز نے ہی کرنا ہے کہ صحیح تشریح کیا ہے اس کی. جی علی سر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یو آر 100% رائٹ. لیکن یہ جو تشریح ہے اس کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. تھریش ہولڈ یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ میں یہ کہوں کہ جی اس پروویژن کا مطلب یہ ہے یا یہ ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ پاکستان کے اندر 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے تو آپ ظاہر ہے آگے سے یہی کہیں گے کہ علی طاہر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ آپ بکواس کر رہے ہیں. یا اگر میں یہ کہوں جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی طرز حکومت نہیں ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہ ہندوازم پہ ہے یا جوڈائزم پہ ہے، تو آپ پھر مجھے کہیں گے کہ آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، نٹ ڈھیلا ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے ایک تھریش ہولڈ بھی تو علی سرور صاحب اس تشریح کا ہے نا. تشریح وہاں پہ ہے جہاں پہ ایمبیگوٹی ہو، جہاں پہ ایمبیگوٹی نہیں ہے وہاں پہ اپنی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو پھر اگر کسی فوجی ڈکٹیٹر نے تشریح کر دی کہ آئین مجھے کہتا ہے کہ میں ہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں اور وہ پھر آگے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کی تشریح سے پھر کیا آپ ڈس ایگری نہیں کریں گے؟ بالکل تو صحیح. معاملہ ہے کہ تشریح بالکل ایمبیگوٹی پہ ہوتی ہے اور ہم وکیل روز ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں آپس میں، مگر اس تشریح کا ایک تھریش ہولڈ ہے. اس تھریش ہولڈ کے آگے اگر کوئی چلا جائے تو وہ فیٹل فلو ہے اور وہ پھر جھوٹ ہے، مکاری ہے، فریبی ہے، وہ پھر تشریح نہیں ہے. جیسے کہ تشریح میں نے نہیں آپ کو ہے. مثال اچھا، دی، اس میں اس کا مطلب یہ ہوا اگر کہ میں یہ کہوں آپ جو بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین اور قانون کے تحت تو جب ہم بات کریں گے، بالخصوص آئین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر سنی اتحاد کونسل میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے وہ اب ملنے چاہیے ان کو. لیکن پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا، خاص طور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی، انہوں نے کہا جی دیکھیے پی ٹی آئی نے سندھ اور پنجاب اسمبلی کے جو سیشنز ہیں ان کو ہم نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ مخصوص رشتوں پر فیصلے تک قومی اسمبلی کا اجلاس بھی غیر قانونی ہوگا. اور یہی کہا ہے صدر مملکت عارف الوی صاحب نے بھی، جس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جس صدر کے اختیارات نہیں ہیں اور اس لیے ہم نے جمعرات کو اجلاس بلا لیا ہے. تو اس پر آئین آپ کے مطابق کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جو پروگریشن ہے آف دی اسمبلی وہ تو صدر صاحب نے کرنی ہے، اسپیکر صاحب نہیں کر سکتے. مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کے پاس جو آخری وقت ہے وہ 29 کا موجود ہے آئین کے مطابق، اور آئین کے مطابق 29 تک جو ہے اسمبلی کو جو ہے انہوں نے کال کرنا ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ آ جائے گی. مگر البتہ یہ جو سیشن کال کرنا ہے یہ کرنا صدر نہیں ہے، اسپیکر صاحب اس سٹیج کے اوپر سیشن کال نہیں کر سکتے. نہیں تو مخصوص رشتوں پر فیصلہ آنے تک اس کا مطلب رک جائیں، پھر 29 بھی گزر جائے گی پھر تو. جی دیکھیے میرے خیال میں تو فوری طور پر جو ہے عدالتوں سے جو ہے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو ڈائریکشن دلوانی چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ اس کے اوپر فوری طور پہ فیصلہ ہو تاکہ یہ مجلس شورا کا جو اجلاس ہے وہ بلایا جا سکے. اچھا، مخصوص رشتوں کا فیصلہ اگر کل ہو جاتا ہے، بالفرض اگر ہم کر لیں، تو وہ اگر نہیں ملتی سنی اتحاد کونسل کو تو پھر کیا یہ چیلنج ہوگا فیصلہ؟ اور جب تک پھر چیلنج ہوگا اور فیصلہ آئے گا پھر رک جائے گا سارا معاملہ یہ؟ میں علی سرور صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی آواز تھوڑی سی مجھ سے مس ہو گئی، میں سوال سمجھ نہیں جی سکتا. میں سوال دوہرا دیتا ہوں کہ مخصوص رشتوں پر اگر کل فیصلہ آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور فیصلہ اگر یہ آتا ہے کہ جی مخصوص رشتے نہیں دی جا سکتی سنی اتحاد کونسل کو، تو پھر وہ اگر چیلنج کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جی وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو جیسے آپ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف الیکشن کمیشن سے ملنے والا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بالکل 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 کوئی امید نہیں ہے. مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے گا. علی سر صاحب آپ کو بھی پتا ہے ابھی تک جو الیکشن کمیشن دیکھیں میرے خیال میں اس وقت، اور یہ میں ود انتہائی ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ میری ہے اور میں جو ہے چیف جسٹس صاحب میرے سپر سلار ہے، لیکن اس وقت دو اداروں کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا
کیا آئے گا اور دوسرا الیکشن کمیشن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا. تو مجھے تو کوئی الیکشن اچھا کمیشن سے یہ دونوں کے فیصلے بالکل رتی برابر کوئی امید سر، نہیں ہے. ان دونوں کے فیصلے اس لیے آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ بھی ظاہر قانون کے طالب علم ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق دونوں جگہ سے کیا فیصلہ آئے گا. نہیں، آپ نے مجھے گگلی کرا دی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی کنٹروورشل بات کروں، لیکن شاید اس وجہ سے پتا ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں میرے خیال میں جس میں ایک اسپیسیفک انڈیویجول یا پارٹی کو ریلیف ملنی چاہیے تھی، وہ جب ان کو نہیں ملتی تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوور تھریش ہولڈ کا معاملہ ہے تو پھر اس میں کیا ریلیف آئے گی. کیا ریلیف آئے گی. بہت شکریہ جی، زیادہ ہم گفتگو اس پہ اس لیے بھی نہیں کریں گے، فیصلہ آنے والا. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، معروف قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے آئین کی تشریح جو انہوں نے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، کسی سے پوچھ لیجئے، یہ تشریح اسی طرح ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. آئین کے تحت تو 3 دن کے اندر ظاہر ہے کوئی بھی آزاد رکن ہے کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، اور بڑی تعداد چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئی ہے اور سنی اتحاد کونسل الیکشن موجود تھی، نہ صرف موجود تھی، سمبل بھی ان کے پاس موجود تھا، تو ان کو مخصوص رشتیں ملنی چاہیے. اب بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے آئین اور قانون کے تحت. اب کیا اس کا فیصلہ آتا ہے، کل بھی فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن زیادہ امکانات اس کے یہ ہیں کل فیصلہ اس کا ہو جائے گا. اور مخصوص رشتوں کے حوالے سے اگر فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیس ہی ان کا ہے. اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئین ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جی اس پارٹی نے چونکہ کوئی ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے فہرست جمع کرائی تھی مخصوص رشتوں کے حوالے سے، تو پھر معاملہ دوبارہ کورٹس کی طرف ہی جائے گا. اور آج جو کچھ کہا پی ٹی آئی نے کہ جو سیشنز ہوئے ہیں پنجاب اور سندھ اسمبلی کے وہ بھی نہیں ہو سکتے، وہ بھی غیر قانونی، انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے جو غیر قانونی قرار دے دیے. لیکن اب یہ سارا معاملہ جائے گا کس طرف، یعنی کورٹ کی طرف ہی جائے گا. اس پر انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بھی بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.